علیکم. آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہیں. آج ایک بہت امپورٹنٹ میسیج اور لرننگ پہ بات کرنا چاہوں گی. ہمارے اپنے ملک کے حالات کے مطابق اور ہم لوگوں کے حالات کے مطابق اس کو پہلے اگر اسی چیز کو آپ انڈیویژول بھی سمجھیں اور اسی چیز کو ایز اے کولیکٹیو آپ ایک قوم کے مطابق بھی سمجھیں. ہم لوگوں نے اس کا میں حوالہ دیتی ہوں. قرآن پاک کی ایک آیت ہے 39:29. میں اس کو رپیٹ نہیں کرتی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اس نمبر کو نوٹ کر کے آپ خود اس کو دیکھیں, پڑھیں اور سمجھیں, کیونکہ ہر انسان کو اس کے لیول کے مطابق ایک نیو چیز ملتی ہے قرآن پاک سے اور اس کی اپنے لیول کے مطابق اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. یہاں پر میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز بتانا چاہوں گی, اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر بتایا ہے دو کنڈیشنز کو, دو لوگوں کے بارے میں. ایک وہ جو کہ کسی ایک ماسٹر کے غلام ہوتے ہیں, جو کسی ایک ماسٹر کے آگے سرنڈر کرتے ہیں, اور دوسرے وہ لوگ جو اپنے اندر یا بہت سے ماسٹرز کے غلام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دونوں لوگ ایک برابر نہیں ہو سکتے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ سپریم پاور صرف اور صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے, اور وہ لوگ جو صرف اور صرف رب کی ذات کو مانتے ہیں, صرف اور صرف رب کے غلام ہوتے ہیں, صرف رب کو اپنا مالک, صرف اللہ کو اپنا مالک مانتے ہیں, وہ لوگ, اور وہ لوگ جو کہ بہت سے خداؤں کو اپنا مالک مانتے ہیں, اپنے اندر بہت سے خدا بنا کے بیٹھے ہیں اور بہت سے خداؤں کے غلام ہیں, وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے. اس کو آپ اگر ایز اے انڈیویژول بھی دیکھیں تو ہم لوگ اپنے ہی اندر اگر آپ غور کریں گے تو آپ اپنے اندر بہت سے خدا بنا کر بیٹھیں ایز اے پرسن. کبھی ہم کسی انسان کو پوج رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم اپنی خواہشات کو پوج رہے ہیں, کبھی اپنے نفس کو پوج رہے ہیں. ہم نے ان سب چیزوں کو ماسٹر بنا رکھا ہے, جبکہ دوسری طرف صرف ایک سپریم ماسٹر ہے, وہ ہمارا فوکس نہیں ہوتا. تو وہ انڈیویژول جو کہ صرف اور صرف سپر ماسٹر کا غلام ہے, وہ لوگ جو ان سب چیزوں کے غلام بن کے بیٹھے ہیں, وہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے, وہ برابر نہیں ہو سکتے. اور اس کے بعد اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو, وہی سپریم پاور ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے اسی چیز کو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایز اے قوم, اسی چیز کو آپ اپنے ملک پر اور اپنے حالات پر لگا کر دیکھ لیں. ہم نے اپنے سپریم پاور, اپنے سپریم ماسٹر امریکہ کو, اپنے اسٹیبلشمنٹس, سو کولڈ اسٹیبلشمنٹس کو, اور بہت سارے ایسے فیکٹرز جو کہ باطل طاقتیں کنسیڈر ہوتی ہیں, ہم نے ان کو اپنا خدا بنا رکھا ہے, ہم ان کے غلام ہیں. جبکہ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ایک سپریم پاور اوپر ہے, ہم اس کے غلام نہیں ہیں. مطلب ہم اس پر ٹرسٹ نہیں کر رہے, ہم اس پہ فوکس نہیں کر رہے, ہم ان زمینی طاقتوں کو اپنا خدا بنا کر بیٹھے ہیں, ہم ان کے غلام بن کے بیٹھے ہیں. ہمارے حالات تب ٹھیک ہوں گے جب ہم سپریم پاور کے غلام بنیں گے, صرف ایک پاور کے غلام بنیں گے. یہاں پر جو لاسٹ میں سب سے امپورٹنٹ چیز غور کرنے والی ہے, ایز اے انڈیویژول آپ اس پہ عمل کرنا شروع کریں, ایز اے نیشن ہمارے اندر خود بخود امپرومنٹس آنا شروع ہو جائیں گی. اپنے اندر غور کریں, آپ کوئی بھی چیز ہے, ہمیشہ اس دنیا میں کوئی بھی چینج تب تک آپ نہیں لا سکتے جب تک آپ اپنے اندر سے چینج نہیں ہوئے. جب آپ کوئی بھی چینج آپ نے اپنے اندر سے لانا ہے, اگر آپ خود کو نہیں جانتے تو آپ اس دنیا کو بھی نہیں جان سکتے, آپ کوئی چینج نہیں لا سکتے, آپ اپنے اندر بھی کوئی چینج نہیں لا سکتے. جب آپ کو اپنا ہی نہیں پتا, آپ کو اپنے پرابلمز ہی نہیں پتا, تو پھر آپ چینج نہیں لا سکتے. تو دا تھنگ از یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہو یو آر. تو اپنے آپ کو پہلے انالائز کریں. تو جب آپ اپنے اندر دیکھیں گے یو ول ریئلائز کہ ون سپر ماسٹر, ویئر از دیٹ سپر ماسٹر. ہم لوگ اپنے اندر کسی انسان کو پوج رہے ہیں, اپنی خواہشات کو پوج رہے ہیں, باطل طاقتوں کو پوج رہے ہیں, غصہ, کینہ, حسد, یہ سب چیزوں کو ہم ان سب چیزوں پہ فوکس کیے بیٹھے ہیں, اور ہم ان کے غلام ہیں, ہم ان چیزوں کے غلام ہیں. ایک سے زیادہ ماسٹرز کے غلام ہیں ہم لوگ. اور دوسری طرف ان سب چیزوں اگر ہم لوگ چھوڑ دیں اور صرف ایک سپر پاور کے غلام بن جائیں,
تو بلیو می ہماری اپنی پرسنل لائف بھی چینج ہو جائے گی، اور اگر ہم یہ سب کرنا شروع ہو جائیں تو ایز اے نیشن ہم لوگ بہت اچھے حالات میں آ جائیں گے۔ اگر ہم لوگ یہ سوچ لیں، یہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز میں بتانا چاہوں گی جو اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم لوگ بہت سارے ماسٹرز کے غلام بن گئے ہیں، ایک ماسٹر کے غلامی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ جب ہم ایک ماسٹر کے غلام ہوں گے، ہم پر کرم ہوگا، تو رب تعالیٰ کی ذات نے اس آیت کے اندر بہت کلیئر کہا ہے کہ یہ دونوں حالتیں یا یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیشہ قرآن پاک کے اندر جب بھی کوئی بات ہوتی ہے وہ انڈیویژول اور پھر کولیکٹیولی ایز اے نیشن ہوتی ہے۔ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہمیں قرآن پاک سے کیا کیا چیز کو کیسے کیسے سمجھنا ہے، اور قرآن پاک صرف اور صرف احترام کے ساتھ رکھ دینے والی کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جو آپ کے دماغ، آپ کی سائیکالوجی اور آپ کی ذات پہ بات کرتی ہے۔ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں اپنی ذات پر اپلائی کر کے، اور پھر یہ آپ کو آپ کے مطابق گائیڈ بھی کرے گا۔ سو یہ لرننگ اگر ہم لوگ انڈیویژول اور ایز اے کولیکٹیو، ایز اے نیشن اگر ہم لوگ اڈاپٹ کر لیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ رب نے خود یہ مثال دے کر کہا ہے کہ وہ لوگ جو بہت سے خداؤں کے غلام ہیں یا بہت سارے ماسٹرز کے غلام ہیں، وہ جو صرف ایک ماسٹر کا غلام ہے، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ سو یو کین انڈرسٹینڈ کہ اس وقت کیا سچویشن چل رہی ہے، تو آپ لوگوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور وہ چیزوں پہ آپ دیکھیں جو کہ آپ کو بہتر لگتا ہے، جو حق ہے، حق کا ساتھ دیں، اور اپنے آپ سے اصلاح کا پروسیس شروع کریں۔ تھینک یو۔